بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کل یعمل علی شاکلتہ فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال الله الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جامعہ عربیہ سعدیہ متصل خانقاہ مجددیہ نقشبندیہ سراجیہ کے زیر اہتمام یہ 5واں سالانہ اختتام صحیح بخاری کے عنوان سے پر نور اور پر کیف اور روحانی اجتماع ہے. اس اجتماع کا سکون یہ بتا رہا ہے کہ حضرت شیخ المشائخ خواجہ خواجگاں رحمہ اللہ تعالی کا تصرف آج بھی کار فرما ہے اور آپ جسمانی طور پر نہیں روحانی طور پر یہاں موجود ہیں. اللہ تعالی کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے لوگوں کو ان اللہ والوں کے ساتھ وابستگی عطا فرمائی، ان کی زیارت کی توفیق بخشی، ان کی جوتیاں اٹھانے کا موقع عنایت فرمایا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک اسی طریقہ مقبولہ پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. خواجہ خواجگان کے جانشین مکرم، ہم سب کے مرشد رہبر و رہنما حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم، صاحبزادہ مکرم شیخ مکرم حضرت مولانا صاحبزادہ عزیز احمد صاحب اور دیگر اہل دل اور اہل درج کا ایک عظیم الشان مجمع موجود ہے. حضرت خواجہ خواجگاں رحمہ اللہ تعالی کے متعلق ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کوئی حضرت کی کرامت بھی ہے، تو مجھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کا وہ فرمان یاد آ گیا. کوئی شخص ان کے پاس آ کے ٹھہرا اور ظاہری کرامت جس کے لوگ متمنی ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آئی تو حضرت سے گویا ہوا اور کہنے لگا حضرت یہاں کوئی کرامت تو نہیں دیکھی. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اسے فرمایا تھا یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں
کون سا کام سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ اور یہی جواب حضرت خواجہ خواجگاں رحمہ اللہ تعالی کا تھا۔ آپ زین صاحب کا کلام سن رہے تھے، اللہ کی قسم حضرت کی خاموشی نے وہ انقلاب برپا کیا ہے کہ بڑے بڑے خطیبوں کی گرم جوشی وہ انقلاب برپا نہیں کر سکی ہے۔ ابھی آپ حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ کسی نے حضرت سے پوچھا، حضرت آپ رائے منٹ میں ہوتے ہیں اور خواجہ صاحب کے خلیفہ بھی ہیں، کیا فرق ہے خانقاہ سراجیہ میں اور رائے ونڈ کی محنت میں؟ تو مولانا نذر الرحمان صاحب کا جواب ہے، فرمایا ہم تو ابھی تک لوگوں کی زبان سے اللہ اللہ نہیں کہلوا سکے، حضرت نے لوگوں کے دلوں سے اللہ کہلوا لیا ہے۔ یہی ان بزرگوں کی محنت ہوتی ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی اپنی مایہ ناز تصنیف مشکات شریف کی شرح مرقات المفاتی میں فرماتے ہیں، الاستقامت فوق الف کرامہ، دین پر کار بند رہنا ہزاروں کرامتوں سے بہتر ہے۔ اور پھر ہمیں امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات سے ہم وابستگی کو نہ چھوڑیں۔ کل قیامت کے دن اللہ حضرت کے صدقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ حاضری بھی نصیب فرما دیں گے۔ قرآن کریم میں ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر گروہ کو، ہر جماعت کو اپنے امام، اپنے قائد، اپنے رہبر، اپنے مرشد کے ساتھ پکارا جائے گا۔ جو جس کا مرشد ہوگا وہ اس کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے جس طرح یہاں دنیا میں ہم ان حضرات کے قدموں میں بیٹھے ہیں، اللہ قیامت کے دن بھی ایسا ہی حشر نصیب فرمائے گا۔ میرے بھائی، یہ دنیا اللہ نے بخشی ہے جنت بنانے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے۔ دنیا کی زندگی صرف دنیا گزارنے کے لیے نہیں دی گئی، دنیا کا گھر بنانے کے لیے نہیں دی گئی، دنیا کی زندگی دی گئی ہے آخرت کا گھر بنانے کے لیے۔ مجھے مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی کا وہ عجیب ترین واقعہ یاد آ رہا ہے۔ یہ اللہ والے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا ایک نوجوان اپنے مکان بنانے کی تیاری میں لگا ہوا ہے، جو ایک جذبہ، ایک شوق ہوتا ہے۔ سامان آ رہا ہے، اینٹیں آ رہی ہیں، اس زمانے کا جو سامان تعمیر تھا وہ سارا مہیا ہو رہا ہے۔ حضرت پہنچے، نوجوان کو دیکھا، بلایا، فرمایا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہ حضرت مکان بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ جی یہاں رہوں گا۔ کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ جی 1 لاکھ۔ کتنے درہم ہوں گے اس زمانے میں؟ پتہ نہیں کیا حضرت کو خیال آیا، فرمایا بیٹا یہ 1 لاکھ روپیہ مجھے دے دو، مجھ سے جنت کے مکان کی ضمانت لے لو۔ خاموش سا ہو گیا، سوچنے کے لیے مہلت مانگنے لگا۔ حضرت نے فرمایا سوچ لو، جب تمہارا دل مانے تو آ جانا۔ 1 دن اور 1 رات سوچ میں گزار دی۔ اگلا دن ہوا، 1 لاکھ روپیہ لے کے حاضر ہوا، کہا حضرت یہ 1 لاکھ روپیہ لے لیں اور مجھے جنت کے مکان کی ضمانت دے دے۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ سودا زبانی کلامی نہیں ہوگا، مجھے ضمانت لکھ دے۔ حضرت نے لکھ دی کہ میں نے فلاں شخص سے 1 لاکھ روپیہ لیا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے رکا لیا، سنبھال لیا۔